جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے نکلے تو آپ کا گزر مشرکین کے ایک درخت سے ہوا جسے ذات انواط کہا جاتا تھا۔ اس درخت پر مشرکین اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط مقرر فرما دیجیے جیسا کہ مشرکین کا ذات انواط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی۔ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجیے جیسا کہ مشرکوں کے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم گزشتہ امتوں کی پوری پیروی کرو گے۔ یہ ہمارے نبی کی پیشگوئیاں تھیں ہمارے بارے میں، اور آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہود و عیسائیوں کے وہ کون سے طریقے ہوں جنہیں ہم نے نہ اپنایا ہو۔ سورہ بقرہ میں کچھ رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا اور ان کو اپنے انعامات اور ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیاں بھی گنوائی ہیں۔ جو نافرمانی اور گناہ ان نے کیے تھے وہ آج ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو بظاہر خطاب ان سے، لیکن ڈرایا اور دھمکایا ہمیں جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی کتاب کو چھوڑ دیا تو تمہارے اوپر بھی ان جیسا عذاب آئے گا۔ یہ ان کی عوام کا حال تھا، کتاب کے علم سے کوڑے تھے، کچھ نہیں پتہ تھا انہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بیان کیے ہیں۔ شریعت کا کچھ علم نہ تھا، بس اپنے مفروضات، روایات اور نفس کو اپنا دین سمجھ بیٹھے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، بشکے بشکائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جیسے عمال کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ آج ہمارا گمان کیا ہے؟ تو ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، کلمہ گو ہیں، شفا ہو جائے گی، بشکے بشکائے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہماری شفا کیسے ہو جائے گی جب ہم فرض نماز ہی نہ پڑھیں، روزے نہیں رکھیں گے، بے حیائی، فحش گوئی اور اپنے خواہشات کی پیروی کرتے رہیں گے، قرآن پاک کو نہ پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے اور نہ ہی عمل کریں گے، پھر کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔